Your Miracle Day. हालेलुया। खुदा की तारीफ हो, खुदा का नाम जलाल पाए। मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा ने आज फिर ऐसा मुमकिन किया कि हम उसका कलाम लेकर, उसके मुंह की बातें लेकर आप तक, आपके घरों तक पहुंच चुके हैं। और मैं अपनी तरफ से और आज अपने तमाम मेहमानों की तरफ से आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे जीजो, आज मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में इस बात के लिए शुक्रगुजारी से भरा है, जिस तरह हर रोज़ खुदा इस तरह मुमकिन कर रहा है कि मुख्तलिफ शहरों से खुदा के सूरमा, खुदा के खादम हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम की बातें लेकर आप तक पहुँचते हैं। इस प्रेस टीवी के वसीला से हम आपके घरों तक उसकी आवाज़ को लेकर आ रहे हैं। तो आज भी खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। हमारे साथ खुदा उनके बड़े खूबसूरत, बड़े अजीम खादम आज हमारे साथ सिटी गुजरात से, वो आज हमारे साथ इस प्रेस टीवी के स्टूडियो में लाहौर सिटी में वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और हम खुदा के खादम पास्टर इशफाक साहब को वेलकम करते हैं। इनका तारफ़ में करवाता चलूँ। खुदा के बड़े ही अजीम खादम है। खुदा ने अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत और बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर इशफाक सैमुअल साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। और इसी तरह इनके साथ खुदा उनके अजीम खादम हमारे प्यारे भाई पास्टर सरफराज इकबाल साहब, उन्हें भी हम दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई बैठे हैं मुबशर खुरम गिल, आपको भी हम वेलकम करते हैं कि आज आपने कीमती वक्त में से वक्त दिया है और आज स्पेशली आप आए कि आज आप और कलाम की बातों के वसीला से हमारे नाज़रीन बरकत पा सकें। इससे पहले कि नाज़रीन हम इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के आगाज़ में हम दुआ करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, हम दुआ करेंगे और खुदा के खादम पास्टर इशफाक सैमुअल साहब के साथ मिलकर हम दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। सब नाज़रीन अपने सरों को झुकाइए, दुआ करते हैं। हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में और पाक रूह की रहनुमाई में हम तेरे पास आए हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरे खादमीन इकट्ठे मिलकर तेरे कलाम की बातों को तेरे बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि सारी बातों में ज़िंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह इज़्ज़त और जलाल पाए। मैं तेरे बंदा पास्टर शहजाद के लिए, प्रेस टीवी के लिए, इनकी सारी टीम के लिए खुदावंद और ज़्यादा तेरी बरकत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि इस चैनल के वसीला से बहुत ज़्यादा रूहें तेरी बादशाहत के लिए जीती जाएं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदा की तारीफ करते हैं। आज नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम योर मिरेकल डे, और आज योर मिरेकल डे के अंदर हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर इशफाक साहब और पास्टर सरफराज इकबाल साहब और मुबशर खुरम गिल साहब हैं। और आज हम मिरेकल के तलक से बात करेंगे और आज इनके साथ मिलकर इस बात को लेकर आगे भी बढ़ेंगे कि खुदा ने किस तरह से इनकी ज़िंदगी में खुदा एक बड़े चेंज को लेकर आया और खुदा किस तरह से मिरेकली तौर पर, मोजज़ाती तौर पर खुदा इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। पास्टर इशफाक साहब, आज हम बात करेंगे योर मिरेकल डे के तलक से, और हम आपको भी वेलकम करते हैं और दूसरे भाइयों को भी वेलकम करते हैं। और मैं चाहूँगा कि कलाम मुक़द्दस में से आज हम आयत को लें और मेरे साथ आप देख सकते हैं इमसाल उसका 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत को हम लेंगे। मैं चाहूँगा पास्टर इशफाक साहब आप पढ़िए इस आयत को और इसी पे हम बात करेंगे और इसी को बेस बनाकर मिरेकल्स के तलक से बात करेंगे। इमसाल की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत, खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। आमीन 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 आमीन। सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा और खुदावंद का मंसूबा ही कायम रहेगा। हम इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। और पास्टर इशफाक साहब, सबसे पहले आपसे ही इसका आगाज करते हैं, आपसे ही स्टार्ट लेंगे कि ये आयत जो कलाम मुक़द्दस में से पढ़ी गई इसको भी लेकर चलेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना तारीफ करवाते जाएं और स्टेप बाय स्टेप अपना तारीफ करवाते जाइएगा, हम लेकर इसको आगे चलेंगे। जी प्लीज़। थैंक यू सो मच पाजी साहब। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए कि खुदावंद के खादिम पास्टर शहजाद ने ये मौका बख्शा कि मैं प्रेस चैनल के ज़रिए से अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ कि किस तरह खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बुलाहट को रखा। मेरा जो पैदाइश है वो एक मसीही घराने में ही हुई
اور میرے والد صاحب وہ مبشر کی خدمت سر انجام دیتے ہیں. اور جب ہم نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہی تو ہماری آنکھیں ایک طرح سے چرچ میں کھلیں. لیکن پھر بھی جب تک خداوند کی بلاہٹ نہ ہو تب تک کوئی بھی انسان خدمت میں نہیں آ سکتا. تو اس کے بعد فلڈیلفیا پینٹیکوسٹل چرچ میں ہماری جو ہے کافی زیادہ روحانی پرورش ہوئی. اس کے بعد میری مدر چرچ FGA چرچ میں. اور اس کے بعد میرے والد صاحب نے کہا خداوند نے آپ کی زندگی میں بلاہٹ کو رکھا ہوا ہے. تو میں نے خداوند کے آگے یہ بات رکھی تھی کہ خداوند جب تک تو مجھ سے واضح کلام نہ کرے میں خدمت میں کیسے آ سکتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت پاسٹر صاحب BSc کر رہا تھا. تو میں نے خداوند کے آگے یہ بات رکھی خداوند تو واضح طور پر میرے ساتھ کلام کر. پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم لاہور میں یہاں ہمارے پیارے بھائی پروفیسر الیگزینڈر سشیل صاحب ان کی ہم میٹنگز میں گئے، انہوں نے انوائٹ کیا. تو وہاں وہ کلام سنا رہے تھے تو کلام کے دوران میرا دھیان قطن کلام کی طرف نہیں تھا. تو انہوں نے کلام کے بیچ ہی کہا کہ یہاں کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کی زندگی میں خدا کا منصوبہ ہے اور خدا کے پلانز ہیں. تو کلام کے فوراً بعد جب انہوں نے دعا شروع کی تو میں نے آنکھیں بند کی اور اچانک میرے کانوں میں میرا ہی نام گونج رہا تھا، اشفاق سیمیول، اشفاق سیمیول، خداوند نے تجھے بلایا ہے، خدا کی بلاہٹ تیری زندگی میں ہے. اور میں نے اس وقت یہ دیکھا کہ یہ شخص نہ تو میری بیک گراؤنڈ سے واقف ہے، نہ یہ شخص مجھے جانتا ہے، لیکن خدا کے روح القدس نے اس کے وسیلہ سے کلام کیا مجھ سے. آمین آمین. اور میں نے اس وقت اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو کمپلیٹلی طور پر دے دی. اور اس کے بعد میرے بڑے بھائی ساؤتھ افریقہ میں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں میں چلا گیا اور وہاں میں نے بہت اچھے میرے جو روحانی استاد ہیں جن میں نام لینا چاہوں گا. پہلے تو میرے بھائی پاسٹر اشتیاق سیمیول گل صاحب ہیں، اس کے بعد پاسٹر ونود سنگھ، اس کے بعد پاسٹر ٹونی ہری پرساد. ان کی میں شاگردیت میں رہا اور میں نے پلان کیا کہ اب میں ساؤتھ افریقہ میں ہی خدمت کو سر انجام دوں. لیکن وہاں بھی ایک میٹنگ میں خداوند نے مجھ سے کلام کیا کہ خدا نے تجھے پاکستان کے لیے بلایا ہے، ہلیلویا، پاکستان کو تیری ضرورت ہے. آمین. اور میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور میں نے خداوند کی بلاہٹ کو اپنی زندگی میں لیا، پاکستان آیا. اور اب پاکستان میں گجرات سٹی میں بیتل فیلوشپ چرچ کے نام سے میں نے وہاں چرچ کا آغاز کیا ہے. وہاں بڑی خوبصورت کلیسیا ہے، لیکن آج خداوند کے فضل سے وہاں خداوند کا رول کچھ عجیب و غریب طور سے کام کر رہا ہے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال مل رہا ہے. آمین آمین. اسی طرح ہمارے پیارے بھائی پاسٹر سرفراز اقبال صاحب ہیں، میں چاہوں گا وہ بھی اپنا تعارف کروا دیں ہمیں، اور تاکہ ناظرین بھی انہیں بہتر طریقے سے ان کے تعلق سے، ان کی خدمت کے تعلق سے، بلاہٹ کے تعلق سے جان سکیں. بہت شکریہ جناب پادری صاحب. میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے یہ ہمیں موقع بخشا ہے کہ ہم یہاں پریز TV پہ آ کے خداوند کے کلام کی باتوں کو جو ہے وہ شیئر کر سکیں. اور میں پادری شہزاد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں پر آنے کے لیے دعوت دی ہے. خداوند کا شکر ہو کہ خدا کا عملی کلام، خدا کا ایک ریٹن کلام ہے، اور عملی طور پر جب خدا کا کلام زندگیوں کے اندر اثر کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو زندگیوں کے اندر گواہی رکھتا ہے. اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا تعلق ایک مسیحی خاندان سے ہے، اور ہمارے خاندان میں بہت زیادہ جو ہے وہ خدا کے کلام کے گہرے مکاشفوں سے لوگ اس قدر واقف نہیں تھے. اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ سے خدا نے مجھے اٹھایا ہے، خدا نے مجھے چنا ہے. میں جو ہے وہ روٹین کے مطابق جب میں نے میٹرک کے پیپر دیے تو آگے میرے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا کہ میں کیا کروں گا کیا نہیں. میں یونس فین فیکٹری میں وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا. میں 8 سال وہاں پر ایز اے لیتھ ٹرنر جو ہے وہ کام کرتا رہا ہوں. اس کے بعد میری زندگی میں دور تک بھی کوئی بلاہٹ کے حوالے سے کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا میری ذات کے اندر، یا میں اس بات کو نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس اہل ہوں کہ میں خداوند کی خدمت کر سکوں. ہمارے FGA چرچ میں کرسمس سیزن تھا. امریکہ سے ایک پاسٹر کرس جو ہیں وہ آئے ہمارے چرچ میں. انہوں نے آ کے کلام سنایا. کلام سنانے کے بعد انہوں نے ایک نبوت کی
اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک نوجوان سرفراز نام نوجوان ہے, اس کے لیے خدا کا منصوبہ ہے کہ وہ میری خدمت کرے. اب میں جو ہے وہ اپنے طور پر تو مجھے نہیں تھا کہ میں ہی سرفراز ہوں, ارد گرد میں نے دیکھا اور کوئی سرفراز نہیں تھا, تو میں کھڑا ہو گیا, وہ میرے پاس آئے, انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا, اور میں بڑا اس بات سے بڑا جو ہے وہ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ یہ امریکن شخص ہے اور پاکستانی نام کس طرح سے یہ جانتا ہے, لیکن قادر مطلق خدا جو امریکہ میں بھی بادشاہی کرتا ہے, ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی بادشاہی کرتا ہے, اور وہ جانتا ہے ہر ایک شخص کی زندگی کے بارے میں, ہمارے فیوچر کے بارے میں جانتا ہے. اسی طرح اور بھی 2-3 پاسٹرز نے نام لے کر جو ہے وہ نبوت کی اور مجھے بتایا کہ خدا کا منصوبہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں خدمت کا ہے. 8 سال کے بعد میں نے یونس فین سے چھوڑا, اور انہی 8 سال کے دوران میں نے دوبارہ میٹرک کلیئر کیا, ایف اے کے پیپر دیے, اور اس کے بعد پھر ایکسیلنٹ, ویری گڈ, اس کے بعد پھر ایف جی اے بائبل کالج میں جو ہے وہ میں یہاں پر لاہور میں, ہاں جی, ایف جی اے بائبل کالج میں میں جو ہے وہ خدا کے کلام کی تعلیم سیکھنے کے لیے یہاں پر میں آیا. بہت اچھے. اور خداوند اب جو ہے وہ مجھے اپنے محلے میں شہر گجرات کے اندر اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں کئی راتیں جاگ کر خدا کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے, اور میں نے خداوند کی حضوری کو, خداوند کی معموری کو, خداوند کے عجیب کاموں کو اپنی زندگی میں بڑے قریب سے جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے. خداوند قادر مطلق خدا ہے, اور خدا کا منصوبہ ہر ایک بنی نوع انسان کے لیے ہے کہ وہ خدا کے کلام کو جانے, سنیں, برکت پائیں, زندگی پائیں, کیونکہ یہ بہتا دریا ہے جو ہر ایک کو سیراب کرتا ہے. بڑی خوبصورت گواہی بھائی پاسٹر سرفراز صاحب کی, مجھے دل سے میں بتا رہا ہوں مجھے برکت ملی. خداوند کس طرح سے آپ کی زندگی میں چینج لایا, اور یہ خداوند کا منصوبہ ہے, اور خداوند کے منصوبے خداوند کے ارادے ہی قائم رہتے ہیں. جی, ان کے ساتھ ہمارے پیارے بھائی مبشر خورم گل صاحب ہیں, اور خداوند نے برکت دے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا تعارف جو ہے یہ کروا دیجیے, تاکہ ہمارے ناظرین, ہمارے پیارے بھائی بہنیں, فیملیز جتنی بھی پریز ٹی وی کی فیملیز ہیں, وہ سارے آپ کی خدمت اور آپ کے بارے میں جان سکیں. خدائے سلوس کے قادر مطلق نام سے آپ سب کو سلام. اور سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پاسٹر شہزاد صاحب کا, جن کی وساطت سے آج میں پریز ٹی وی پر اپنا انٹرویو کروا رہا ہوں, اور خدا کے کلام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے کس طرح سے میری زندگی میں تبدیلی لے کے آیا. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات ہے کہ میری زندگی میں بہت ویرانی تھی, تاریکی تھی. گو کہ میں ایک مسیحی تھا, لیکن نام کا مسیحی تھا, لیکن میں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا. تقریباً 8 سال پہلے ہم نے گجرات میں ایک بہت بڑی ایک شفائیہ کنونشن کروائی, جس میں ہم نے ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کو مدعو کیا تھا, اور وہ میسج بیان کر رہے تھے غیرت پر. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میری زندگی تو بڑی عجیب قسم کی ہے, ٹھیک ہے, اور میں اپنی زندگی میں خدا کو کس طرح لے کے آنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, کیونکہ ابلیس پیچھے سے یہ کہہ رہا تھا کہ چھوڑ, یہاں سے چل, وہاں کا یہ کام کر, وہ کام کر. لیکن جب وہ میسج بیان کر رہے تھے تو یکدم روح القدس نے میری زندگی کو چھوا, ٹھیک ہے. میں نے اسی شفائیہ عبادت میں اپنے آپ یسوع مسیح کو دیا, اور پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد میں نے پانی کا بپتسمہ لیا, ٹھیک ہے, اور مکمل طور پر یسوع مسیح میں آیا. اور تقریباً 7-8 سال سے میں ایز اے مبشرانہ طور پر خدمت کر رہا ہوں. اور سب سے بڑھ کر اس بات کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے لیے مجھے چنا, اور آج کل میں سنڈے اسکول کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں. اور شہر گجرات میں تقریباً واحد پاکستان اسمبلیز آف گاڈ کا ایک سنڈے اسکول ہے جو ہر روز سنڈے اسکول کی خدمت کرتا ہے, اور ہر روز تقریباً بچے تقریباً 85-80 سے پلس میرے پاس آتے ہیں
جن کو میں خدا کے کلام کے بارے میں ہر روز سکھاتا ہوں. ہر روز؟ ہر روز میں جی ہر روز. نام ہم نے دیا سنڈے اسکول کا. جی جی سنڈے لیکن اسکول. آپ ہر روز, یہ بہت بڑی بات ہے. جی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. خداوند آپ کو برکت دے. آپ بڑی خوبصورت آپ کام کر رہے ہیں, بڑی خوبصورت خدمت ہے, کیونکہ بچوں میں خدمت کرنا really too much difficult. جی جی This is not an easy work. اور یہ منسٹری جو بچوں کی منسٹری ہے یہ ایزی نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے, بہت ہارڈ کام ہے. بڑوں کو ایک بادشاہ اور شخص کو پریچ کرنا ایزی ہے, ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں, وہ ایزی سمجھ سکتا ہے. لیکن بچوں کو پراپر اس اینگل پر لے کر آنا, اس سانچے میں ڈھالنا, ان کے ذہن کے مطابق ان کے ذہن کو دیکھ کر بات کرنا, دس از ناٹ ایزی. بھائی صاحب میں یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب بچے چرچ میں آتے ہیں سنڈے اسکول کے لیے تو 5 بجے اسکول سے آتے ہیں اور فوراً ہی صرف کپڑے چینج کرتے ہیں اور فوراً چرچ میں آ جاتے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتے ہیں, اور ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ چرچ سے وہ جائیں. وہ کہتے ہیں سر ہمیں اور سکھائیں, خدا کے بارے میں اور بتائیں ہمیں. یہ مبشر خرم صاحب, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر وہ 80+ بچے ہیں تو میں ایمان سے خدا کی حضوری میں یہ اپنی آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی روح یا ایسی جان نہیں ہوگی جو آنے والے وقت میں خدا کے خدا جلال کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہو. کیونکہ میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں, میں نے سنڈے اسکول سے سیکھا ہے اور بہت سیکھا ہے. میں 13-14 سال کی ایج میں بھی سنڈے اسکول جاتا رہا ہوں. آمین. بہت سیکھا ہے میں نے, میری بھائیوں نے, میری بہنوں نے, اور میرے سنڈے اسکول کی پکچرز اتنے بنڈلز میرے پاس ابھی تک پڑے ہوئے ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز, اور میں ہر کام میں کوشش کرتا تھا کہ میں آگے آگے آگے. اگر سپیچ کرنی ہے سنڈے اسکول میں, کہیں کسی اسکول میں سپیچ ہے, کمپٹیشن ہے, میں وہیں پر آگے. کہیں پر کوئی ایسا مقابلے ہیں سنڈے اسکول کے پروگرامز کے, میں وہاں پر آگے. اور آج خدا کی تعریف کرتا ہوں, وہ بچپن سے بویا گیا بیج کلام کا, وہ کلام کی باتیں, وہ کلام کی آیتیں, وہ کلام کے ساری وہ پکچر جو میرے ٹیچرز نے خدا کے کلام کے مطابق ایک سکیچ ہماری زندگی میں بنایا تھا, اور آج خدا کی تعریف کرتے ہیں خدا نے اس سکیچ میں رنگ بھر دیے ہوئے. اور جس طرح آپ یہ کام کر رہے ہیں, میں آپ کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں. میں آنر دیتا ہوں آپ کو کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. آپ 85 بچوں کو 90 بچوں کو نہیں لیڈ کر رہے. میں آپ سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ 90 خاندانوں کو ٹیچ کر رہے ہیں. آمین. اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ آپ 90 کلیسیوں کو, 90 چرچز کو آپ ٹیچ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں, اور میں دل سے, میرے دل میں اور میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں آپ کو اپریشیٹ کروں. میں صرف یہ کہوں گا کہ خداوند آپ کی خدمت کو بڑھائے, خداوند آپ کی حدوں کو بڑھائے. آج آپ کے پاس 80-90 بچے ہیں, خداوند انہیں اتنا کر دے کہ پورے گجرات کے اندر ہی آپ کے چرچز کی, آپ کے چھوٹے چھوٹے سنڈے اسکول کی برانچز بن جائیں, بلکہ پورے پاکستان میں خداوند آپ کے سنڈے اسکول کی برانچز قائم کر دے. اور آپ جیسے لگن والے شخص, آپ جیسے لگن والے بھائی بہنیں اٹھ کھڑے ہوں جو ہر روز کہیں کہ ہم نے ہر روز بچوں کو ٹیچ کرنا ہے. آمین. کلام بچوں کے بارے میں یہی سکھاتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر اپنی اس راہ سے کبھی بھی نہیں بدلے گا. پادی صاحب, مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, میرے محترم استاد لیاقت قیصر صاحب, وہ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ جب ایک بچہ, جب آپ سنڈے اسکول میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو آپ صرف ایک بچے کو تعلیم نہیں دے رہے, آپ 3 پشتوں کو جو ہے وہ کلام سنا رہے ہیں. سب سے پہلے تو وہ بچہ جو ہے وہ خدا کا کلام سن رہا ہے, اور اس کے بعد وہی بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو جا کر خدا کا کلام سنائے گا, اور وہی بچہ جب اس کے بچے ہوں گے تو وہ ان کو بھی خدا کا کلام سنائے گا. میں نے جس طرح بھی بتایا کہ دیکھیں, ابھی آپ ایک بچے کو ٹیچ نہیں کر رہے, آپ 90 فیملیز مین, کل کو بچہ جوان ہوگا اس کی فیملی ہے. ابھی ریسنٹلی جس فیملی سے وہ بیلونگ کرتا ہے وہ اس کی فیملی ہے. کل کو آنے والے وقت میں اس کی ایک اپنی الگ سے فیملی ہے. اور میں نے دل سے یہ دعا ہے کہ وہ خدا کے خادم بنے. اس کا مطلب ہے 90 پاسٹرز, 90 لیڈرز کو آپ ٹیچ کر رہے ہیں. آمین. ناظرین, بڑی خوبصورت باتیں ابھی لے کر ہم انہیں اور آگے بڑھیں گے. میرا دل خدا کی پاک حضوری میں شکر گزاری سے بھر گیا ان گواہیوں سے. یہ میریکلز ہیں.
खुदावंद ने अपने लोगों की ज़िंदगी में मिरेकल्स किए हैं. दिस इज़ अ रियली मिरेकल कि खुदा का खादम जो है एक बड़े ही अच्छे तरीके से बच्चों को टीच कर रहा है. उसके बाद इनकी ज़िंदगी में भाई पास्टर सरफराज की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मिरेकल, खुदावंद ने नाम लेकर इन्हें बुलाया और ये एक बहुत बड़ा मिरेकल इनकी ज़िंदगी में खुदावंद ने देखे. उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी एजुकेशन को छोड़ा, वो जॉब करने लगे, लेकिन खुदावंद का मंसूबा उनकी ज़िंदगी में था और खुदा का एक इरादा ये था कि खुदावंद अपने बंदा सरफराज को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और खुदावंद का इरादा हमेशा कायम रहता है. आमीन. हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा और खुदावंद ने अपनी मर्जी को अपने खादम की ज़िंदगी में पूरा किया. खुदावंद के खादम पास्टर इशफाक सैमुअल साहब के तल्लुक से भी उन्होंने भी बताया कि किस तरह से खुदावंद ने नबूवती तौर पर उनके साथ कलाम किया, बात की और खुदावंद ने अपने मंसूबे को, अपनी मर्जी को उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर किया और वो आज खुदावंद की खिदमत में है. हम इन खादमों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, खुदा के कलाम की बातें सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे. कहीं जाइएगा मत, खुदा के कलाम को सुनते रहें, प्रेज टीवी देखते रहें और खूब बरकत पाते रहें. वापस आएंगे और फिर खुदा के कलाम की बात को यहीं से शुरू करेंगे. खुदावंद आपको बरकत दे. गॉड ब्लेस प्रेज टीवी. गॉड ब्लेस यू ऑल. आमीन. आमीन. Your Miracle Day. Your Miracle Day. वेलकम बैक. खुदावंद आपको बरकत दे. मैं ईमान रखता हूँ कि आप यकीनन बरकत पा रहे हैं. बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी खूबसूरत गवाहियाँ, खुदावंद किस तरह से मुजज़ाती तौर पर खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है. हम बात कर रहे थे कि खुदावंद ने अपने खादमों को किस तरह से बुलाया और किस तरह से अपने मंसूबे को इनकी ज़िंदगी में कायम रखा. हमने कलाम मुकद्दस में से एक शुरू में आयत पढ़ी, इमसाल की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा. आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा. आमीन. हम बात करेंगे पर सब आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं. इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, दुनियावी तौर पर उसके बड़े प्लान होते हैं, बड़े ख्याल होते हैं और हो सकता है आप जवान थे, आप जवान हैं, आपके दिल में भी बहुत ज्यादा बड़े मंसूबे होंगे. जब आप खिदमत में नहीं होंगे, आप समझते होंगे आप बिजनेसमैन बनेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. लेकिन हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम और खुदावंद का मंसूबा, खुदावंद का इरादा आपके लिए क्या था, आपके लिए सरफराज क्या था, भाई खुरम साहब आपके लिए क्या था कि खुदावंद आपको अपने मंसूबे में ढाले और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे. और आपके इरादे, इंसान के इरादे, इंसान की सोचे, इंसान के ख्याल तो वहीं के वहीं पर रह गए, लेकिन खुदावंद का इरादा वही कायम रहा. क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? सर, इसके ताल्लुक से मैं यही कहना चाहूँगा, अक्सर हमारे माशरे में देखने में आया है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जब स्कूल जाना शुरू होता है तो माँ बाप अक्सर कहते हैं कि हमने इसको डॉक्टर बनाना है, या इसको हमने बेटी को एयर होस्टेस बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है. लेकिन बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता है कि माँ बाप खुदा से नहीं पूछते, खुदावंद तूने हमें ये औलाद दी है, इसके लिए तेरा क्या मंसूबा है, तेरा क्या प्लान्स हैं. तो अक्सर देखने में ऐसा आता है कि जब इंसान अपने मंसूबे पे काम करना शुरू कर देता है तो पहली बात है कि वो फेल होता है और वो स्ट्रगल में रहता है. वो कभी ये बिजनेस शुरू करेगा, कभी वो शॉप शुरू कर ली, कभी कोई ऐसा काम शुरू कर लिया, लेकिन उसमें वो हम अक्सर देखते हैं, अक्सर भाई मेरे पास आते कहते हैं हम जिस बिजनेस को भी हाथ लगाते हैं फेल हो जाता है, बिजनेस फ्लॉप हो जाता है. तो मैं नौजवान बेटे बेटियों से भी कहूँगा कि जो अपने फ्यूचर्स के बारे में परेशान हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं, आगे हमने क्या बनना है, मैं आपको ये कहूँगा कि खुदावन से उसका मंसूबा मांगे. हालेलुया. खुदावन तेरा क्या मंसूबा है? प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि यहाँ यही लिखा हुआ है कि हमारे दिल में तो बहुत ज्यादा मंसूबे हैं. जैसे अभी मैं यंग हूँ, मेरे दिल में बहुत ज्यादा मंसूबे. जैसे मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये प्रेज टीवी ये खुदा का मंसूबा है. हालेलुया. और ये हमेशा कायम रहेगा. आमीन. ये आगे बढ़ेगा. आमीन. क्योंकि इसमें खुदा ने अपने खादिम को रोया दी, अपने खादिम को मंसूबा दिया है. तो इसी तरह मेरे अजीज बहन भाइयों,
جب آپ خداوند سے اس کا منصوبہ مانگیں گے اس میں آپ سرفراز بھی ہوں گے, کامیاب بھی ہوں گے, اور خدا کا ہاتھ بھی ٹھہرا رہے گا. تو میں سر جی اس کو ایسے کہوں گا کہ خدا سے کے ہاتھ سے زیادہ امپورٹنٹ خدا کا ذہن ہے. اگر ہم خدا کے ذہن سے واقف ہو جائیں تو یہ جو ذہن ہے یہ ہمیں ان راہوں پر لیڈ کرے گا جن پہ ہم نے آگے چلنا ہے. Praise the Lord. کچھ لوگ کہتے ہیں خداوند تیرا ہاتھ ہم پہ ہمیشہ قائم رہے. خدا کا ہاتھ رہتا ہے لیکن ہمیں خدا کے منصوبے کا نہیں پتا ہوتا. Praise the Lord. Praise the Lord. اور ہمیں جب خدا کے منصوبے کا نہیں پتا ہوتا تو ہماری روحانی آنکھیں بند ہوتی ہیں, ہم بھٹکتے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن خدا مسیحیوں کے لیے بہت اچھے منصوبے رکھتا ہے. پاکستان کے بیٹے بیٹیوں کے لیے خدا بہت اچھے منصوبے رکھتا ہے. آمین. لیکن ہمارے بیٹے بیٹیاں دعا میں نہیں ٹھہرتے, وہ روزے میں نہیں ٹھہرتے. خداوند تیرا کیا منصوبہ ہے؟ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر ہمارے بیٹے بیٹیاں دعا میں ٹھہرے, روزے میں ٹھہرے, خدا سے مانگے, تو خدا کہتا ہے کہ میرے خیال تم سے کہیں گنا بلند خیال ہے. یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے خدا کہتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں بلکہ میرے خیال کافی بلند خیالات ہیں. اور جب ہم خدا کے مائنڈ میں آ جاتے ہیں, جب خدا کے منصوبے میں آ جاتے ہیں تو خدا پھر ہمیں سرفراز کرتا جاتا ہے. اور ایک طرح سے اس آیت کو ایسے ہم پڑھیں گے کہ آدمی کے منصوبے تو بہت زیادہ ہیں. خدا کہتا ہے تمہارے منصوبے ہیں وہ بس ہیں لیکن صرف قائم صرف میرے منصوبے میں رہنا ہے, باقی منصوبے سارے فیل ہو جائیں گے. اور اسی طرح پاسٹر صاحب بڑی خوبصورت بات پاسٹر اشفاق صاحب کر رہے تھے کہ انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کلام مقدس کی اس آیت کے مطابق بتائی ہیں کہ انسان کے منصوبے تو واقعی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. انسان کے خیال اور خدا کے خیالوں میں بہت فرق ہے. بالکل خدا انسان کی طرح نہیں سوچتا جی, اور انسان خدا کی طرح نہیں سوچ سکتا. خدا کے ارادے انسان کے لیے ڈیفرنٹ ہیں اور انسان اپنے ہی ارادوں کے اندر گھرا رہتا ہے, اسی کے سرکل کے اندر رہتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اسی آیت کو لے کر, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ پادری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہم خدا کے منصوبے کے اندر ہیں اگر ہم تو ہم جو ہے وہ قائم رہیں گے, ہم جو ہے وہ ترقی کریں گے, ہم آگے بڑھیں گے. کلام میں ایک آیت ہے بے شمار راہیں ہیں اور ایسی بھی راہیں ہیں کلام میں لکھا ہے کہ جن کی انتہا پر موت کی راہیں ہیں. دیکھنے میں وہ بھلی ہیں, سیدھی دیکھنے میں بھلی لگتی انجوائے کرتا ہے بندہ ان راہوں پہ چل پہ اچھا لگتا ہے, لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ان کی انتہا پہ موت ہے. یہ ایسے منصوبے ہیں جو انسان کی عقل سے اخذ کردہ منصوبے ہیں, لیکن جو خدا کے منصوبے ہیں جب آپ دعا میں خدا کے سامنے بیٹھتے ہیں, خدا کے حضور میں خدا سے پوچھتے ہیں, خداوند قادر مطلق ہمارا زندہ خدا ہے اور وہ ہر ایک کی زندگی کے لیے منصوبہ جو ہے وہ رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر یہ تھم جو ہے اس کے اندر کتنی زیادہ لکیریں ہیں اور دنیا کے اندر آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں ہر ایک کے تھم کی لکیریں جو ہیں وہ فرق ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہماری بدنی بناوٹ جو ہے وہ فرق ہے, اسی طرح خدا کا منصوبہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے فرق ہے. ہر ایک دنیا کے اندر انسان جو ہے خدا کا منصوبہ اس کے لیے ہے, اور جب ہم خدا کے منصوبوں کے مطابق آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ کامیابی ملتی ہے, کامیابی ملے گی, ملتی ہے. بڑی خوبصورت بات خدا کے خادم نے بتائی ہے کہ جب ہم خدا کے منصوبے میں رہ کر آگے بڑھتے ہیں تو پھر کامیابی خود بخود ہمارا جو ہے مقدر بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ خدا کے منصوبے سے ہٹ کر اپنے منصوبے کو فالو کریں گے, آپ اپنے منصوبے میں آگے چلیں گے اور خداوند سے اس کا منصوبہ نہ لیں, اس کی مرضی نہ پوچھیں, تو پھر ہمیشہ ہی ہمیں ناکامی ملے گی. اور پھر وہی بات ہوگی کہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام مجھے اس میں ناکامی ملتی ہے, مجھے فتح مندی نہیں ملتی. اگر فتح مندی لینا چاہتے تو پھر خداوند کے منصوبے میں رہ کر آگے بڑھے. کیا کہنا چاہیں گے بھائی خورم؟ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کی گواہی سن کے, بڑی خوبصورت باتیں آپ خدا کے کلام کے مطابق بتا رہے ہیں, بچوں کے تعلق بتا رہے ہیں, اور اس آیت کے ساتھ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے خدا کے منصوبے کے تعلق سے؟ آج جس طرح خداوند نے آپ کی زندگی میں معجزہ کیا اور پھر آپ بچوں کو لیڈ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے خداوند کے منصوبے میں ہیں, جن کو آپ ٹیچ کر رہے ہیں وہ بچے خدا کے منصوبے میں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہاں پر یہ بیان کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں جو خدا نے منصوبے رکھے تھے یا پلان رکھے تھے, میرے منصوبے یہ تھے کہ میں ایک دن بہت بڑا آدمی بنوں گا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بنوں گا, ٹھیک ہے. لیکن خدا کے منصوبے اس سے برعکس تھے, ٹھیک ہے.
خدا نے اپنے جلال کے لیے مجھے استعمال کرنا تھا، ٹھیک ہے، وہ میرے اپنے منصوبے تھے، لیکن خدا کا منصوبہ کچھ اور تھا، ٹھیک ہے۔ جب خدا میری زندگی میں آیا، ٹھیک ہے، تو وہ سارے منصوبے جو تھے وہ رد ہو گئے، لیکن خدا نے اپنا منصوبہ اپنے جلال کے لیے جو مجھے کھڑا کیا تھا، تاکہ یہ میری خدمت کے لیے میں نے آپ کو چنا ہے، اس لیے کہ آپ خدمت کریں۔ اور میری خدمت میں یہ میں آپ کو منصوبہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت ایک گورنمنٹی جاب کر رہا ہوں، وابڈا میں میٹر ریڈر ہوں خدا کے فضل سے، اور مجھے بہت اچھی اچھی جابس کی آفر بھی ہوئی ہے، لیکن میں نے ان سب جابس کو ٹھکرا دیا ہے۔ کس کے لیے؟ خدا کی خدمت کے لیے۔ اور میں نے اپنا جاب کے بعد سارا ٹائم بچوں کے لیے دیا ہے، تاکہ بچوں میں خدمت کروں، سنڈے اسکول میں خدمت کروں، تاکہ یسوع مسیح کا کلام بچوں میں اور آگے لے کر چلوں، اور ہر روز میں ان کو یہی تعلیم دیتا ہوں، کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کے ذریعے سے، ٹیبلوں کے ذریعے سے، گیتوں کے ذریعے سے، آیتوں کے ذریعے سے ہر روز ان کو یہ خدا کا کلام سکھاتا ہوں۔ اور یہ منصوبہ خدا نے میری زندگی میں رکھا تھا، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے اپنے جلال کے لیے مجھے چنا ہے، ورنہ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آمین آمین آمین۔ بڑی خوبصورت بات خدا کے خادم نے، بھائی خرم نے بھی کی ہے۔ فرسٹ اشفاق صاحب واپس آتے اس جگہ پہ، صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ ہم اس بات کو بھی لے کر چلیں گے، خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ دیکھیں کلام مقدس کے مطابق بھی ہم اگر کلام مقدس میں پڑھیں تو بے شمار جگہوں پر ہمیں ایسی باتیں، وہاں پر آیات ملتی ہیں جہاں پر بتایا گیا ہے کہ فلاں شخص کا منصوبہ یہ تھا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ بابل کا برج جب بنانے کا پلان کر دیا گیا، لوگ شروع ہو گئے، وہاں پر کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا، اور ان کا ارادہ کیا تھا، ان کا پلان کیا تھا؟ سر جی ان کا پلان یہی تھا کہ وہ خدا تک پہنچیں گے۔ ان کا ارادہ تھا، ان کا منصوبہ تھا کہ وہ خدا تک پہنچیں گے، اور انہوں نے ایکا کر لیا۔ ان کی زبان ایک تھی، وہ سمجھتے تھے ان کا کام، ان کا جو مین کام تھا، ان کا گول کیا تھا کہ وہ اس کو اتنا بڑا بنائیں گے کہ خدا تک پہنچیں گے، لیکن خداوند کا منصوبہ اس میں شامل نہیں تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، خداوند کا منصوبہ، خداوند کا ارادہ اس میں شامل نہیں تھا، تو اس لیے وہ بالکل ناکام ہو گئے۔ خداوند نے ان کے ذہن کو بدل دیا، ان کی زبان کو بدل دیا، ان کی سوچ، ان کے خیال کو بدل دیا۔ ایسا ہی ہے سر۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر دیکھیں بائبل مقدس میں آپ نے بڑا اچھی یہ بتایا ہے، اور بائبل مقدس میں موسیٰ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اپنے منصوبے میں ہی، لیکن خداوند کا جو ارادہ اس کے لیے کیا قائم ہوا ہے کہ اسرائیل کو اس کے وسیلہ سے آزاد کرے مصر کی غلامی سے۔ اور جب وہ دیکھیں خدا کے منصوبے میں آیا ہے تو خداوند نے اس کو ایک قوم کا لیڈر بنا دیا، اور خدا نے اس کے وسیلہ سے ایسے ایسے عجیب و غریب کام کیے۔ بحر کلثم 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا ہے، ہاللیلویہ۔ جو وہ لاٹھی ہے وہ سانپ بن رہی ہے۔ اسی طرح جب خدا کا ارادہ ہماری زندگی میں قائم ہو جاتا ہے تو پھر خداوند ہمارے وسیلہ سے ایسے ایسے عجیب نشانات ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ کیونکہ جب ہم خدا کے منصوبے میں آ جاتے ہیں تو پھر خدا ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم پھر یہ کہ سمجھے کہ ہم اس کا کام ہم اس کا کر رہے ہیں۔ اس نے ہمیں ایک مقرر کر دیا کہ ہاں تو نے اب میرا یہ کام کرنا ہے، اور پھر وہ ہر وقت ہماری نگرانی کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ اور پھر کام تو دیکھیں وہ موسیٰ کے وسیلہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ موسیٰ کو کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا نبی ہے، فرنٹ پہ موسیٰ ہے، جی فرنٹ پہ موسیٰ، لیکن پیچھے خدا کا ہاتھ تھا۔ ابھی آج کے دور میں دیکھیں خداوند آپ کے وسیلہ سے کتنے معجزات کر رہا ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ خدا اپنے بندہ بھائی پاسٹر سرفراز کو معجزاتی طور پر میریکلز کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا میریکل ہے جو خدا کے خادم خرم صاحب کر رہے ہیں۔ خدا ہمارے وسیلہ سے میریکلز کر رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں، ورلڈ وائڈ خداوند استعمال کر رہا ہے۔ فرنٹ پہ ہم دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم خدا کے اس منصوبے کے اندر ہیں، اور ساتھ پاک روح کھڑا ہے، اور روح القدس ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور اس نے ہمیں کور کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی خدا کے منصوبے میں ہے، اگر وہ خدا کے منصوبے میں رہ کر آگے بڑھے تو پھر یہ بات کلام مقدس کی صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ آپ اپنی کوششیں کر لیں، آپ اپنی کاوشیں کر لیں، آپ اپنی کوشش اپنی کاوش سے میرے خیال میں سب انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دعا کرتے رہیں، اپنی کوشش کر کے رہیں، روح القدس کو پیچھے ہٹا دیں، خدا ان کو پیچھے ہٹا دیں، کہیں کہ بدلوں کو نکل جا، کہیں ذرا اندھی آنکھیں کھل جا، اور کہیں جی میں اپنے زور سے کھولوں گا، یہ میری کوشش ہے، میں بس یہ کروں گا، تو میرا نہیں خیال یہ ایسا ہوگا۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس کو کہتا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ آمین۔ یعنی کہ یہ وہ خدا اپنا
ارادہ بتا رہا ہے کہ اگر تم میرے ارادے میں ہو تو میرا ارادہ قائم ہے، اور اگر تم مجھ سے جدا ہو جاتے ہو اور اپنے منصوبوں میں آپ کرتے ہو تو پھر تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تو اس لیے دیکھیں اس نے ایک مددگار بھیجا ہے، Praise the Lord. اور جب ہم اس کے منصوبے میں ہوتے ہیں مددگار بھی آگے ٹھہر جاتا ہے، آمین۔ اور پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور یسوع کے نام کو جلال ملتا ہے۔ یسوع کے نام کو جلال ملتا ہے۔ پاسٹر سرفراز صاحب، بڑی اچھی باتیں آپ کی لگ رہی ہیں۔ پاسٹر اشفاق صاحب بڑے خوبصورت طریقے سے اس ٹاپک کو لے کر چل رہے ہیں کہ خدا ان کا ارادہ، خدا ان کا منصوبہ ہی قائم رہتا ہے۔ اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے چرچ کے تعلق سے؟ خدا جو آپ کے چرچ میں آپ کے وسیلہ سے کام کر رہا ہے اس کے تعلق سے تھوڑا سا شیئر کیجیے۔ میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہم جو ہے وہ دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اب طریقہ کار جو ہے وہ بدل رہا ہے، دنیا چینج ہو رہی ہے، ہمارا گلوبل ولیج جو ہے وہ بالکل محدود سا ہو گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چرچ کے اندر جو ہے وہ بھی ہمیں بہت زیادہ خدمت کو جو ہے وہ فرق اینگل سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے چرچ کے اندر جو ہے وہ سنڈے اسکول منسٹری ہے، خداوند کا شکر ہے کہ 4-5 ہمارے سنڈے اسکول ٹیچر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چرچ میں جو ہے وہ یوتھ کے حوالے سے خدمت کا کام ہوتا ہے، یوتھ انچارج ہے ایک۔ اس کے علاوہ ویمن منسٹری جو ہے وہ ہمارے چرچ میں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، اور خواتین میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ ایسی میرے چرچ کے اندر ایسی بہت زیادہ خواتین ہیں جو دعا بھی اچھے طور سے نہیں کر سکتی تھیں، لیکن اب خداوند کا فضل ہے، وہ میٹنگ لیڈ کرتی ہیں، وہ کلام سناتی ہیں، اور ویمن منسٹری کے حوالے سے خداوند بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے چرچ میں جو ہے وہ ہفتہ وار جو ہے وہ بائبل سٹڈی جو ہے وہ جاری ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ چرچ کے نوجوانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے سکھانے کی۔ جب نوجوان سیکھیں گے وہ مختلف جگہوں پر جا کر وہی خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کریں گے، تو چرچ جو ہے وہ فرق اینگل سے جو ہے وہ ہمیں آج سوچنا ہے۔ چرچ کے اندر ہر ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے تاکہ چرچ جو ہے وہ پورے طور پر جو ہے وہ گرو کرے اور خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند کے ہی منصوبے جو ہیں وہ چرچ کے اندر جو ہے وہ قائم ہیں، قائم رہیں گے، اور چرچ جو ہے وہ اس طرح سے پاکستان کے اندر بڑھنا چاہیے، اور جب اس طرح سے پاکستان کے اندر چرچ بڑھے گا پاکستان برکت پائے گا، ہمارا ملک جو ہے وہ برکت پائے گا، نجات کی برکت جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ لوگ پائیں گے، اور نہ صرف چرچ خوشحال ہوگا بلکہ ہمارا پورا ملک پاکستان جو ہے وہ برکت پائے گا۔ آمین آمین۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے پاسٹر اشفاق صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کا جیون ساتھی بھی، آپ کی ساری فیملی جو ہے وہ خدمت میں مصروف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی خداوند کا ایک منصوبہ ہے آپ کے لیے بھی۔ سر جس میں خداوند کی شکر گزاری ہے، میری مسز، میرے والدین اور جو میری بہنیں بھائی سارے خدمت میں ہی ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے اس آیت کو بڑا لیا کہ تو ایمان لا، ہاللیلویہ، تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو جب انہوں نے یسوع پر ایمان لایا تو انہوں نے کہا میں خالی کیوں اس حضوری کا مزہ چکھوں۔ انہوں نے سب سے پہلے کسی کو نہیں، انہوں نے اپنے خاندان میں پریچ کرنا شروع کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں پرسوں بڑی خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں۔ جی سر، یہ آیت جو ابھی آپ نے کوٹ کی ہے، تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، اسی میں تو سارا خداوند نے ایک منصوبہ ہمیں دے دیا ہے۔ آمین۔ یہی تو سارا خدا کا منصوبہ ہے کہ تو اس منصوبے میں آ جا، تیرا سارا گھرانہ ہی۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں لائف ٹائم انشورنس دے دیا میں خداوند نے۔ Praise the Lord۔ آپ انشورنس کرواتے ہیں تو اس انشورنس میں ساری کی ساری آپ کی فیملی جو ہے، ناظرین اگر آپ کسی انشورنس کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں، اگر وہ آپ سے رابطہ کرے، وہ کہتا ہے جو آپ انشورنس کروا لیں، اس میں پیکج کیا ہوگا کہ آپ کا سارا خاندان جو ہے، آپ کی ساری فیملی ہم اس میں سیو کر دیں گے۔ آپ کے بچوں کا میڈیکل فری، آپ کی وائف کا میڈیکل فری، آپ کے پیرنٹس کا میڈیکل فری، آپ کو خدا نخواستہ کو حادثہ ہو جائے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں، آپ کے بچوں کو یہ ملے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں خداوند نے ایک ایسا خوبصورت منصوبہ اس آیت میں جو ہمیں ملا ہے، تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ قرآن میں لکھا ہے تم خداوند کی بادشاہی کو ڈھونڈو، یہ دنیا اور ساری چیزیں تم کو انعام میں مل جائیں گی۔ اور یہ اسی آیت کو لے کر ہم آگے چلیں گے پاسٹر صاحب کے ساتھ مل کر۔ تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات، نہ صرف اس دنیا میں برکتیں بلکہ ایسی انشورنس خداوند آپ کی کرنا چاہ رہا ہے کہ اس دنیا
दुनिया में भी आप सेफ और अगले जहां में जो खुदावंद Praise का the Lord. मंसूबा आपके लिए हमेशा की बादशाही का है, Hallelujah. ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपका पूरे का पूरा खानदान जो है खुदावंद उसको सेव करना चाहता है। पास्टर साहब के साथ मिलकर इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। जी सर, मेरे वालिद साहब ने जब यीशु मसीह को कबूल किया तो उन्होंने घर में ही मनादी करना शुरू कर दी, घर में ही प्रीच करना शुरू कर दिया। और मेरी वालदा यीशु मसीह के पास आई, हम 2 भाई 2 बहनें, और इसके साथ खुदा ने जीवन साथी भी अच्छा दिया। Praise the Lord. बाइबल मुकद्दस में हमें एक आयत मिलती है कि अलीशा के पास एक औरत आती है तो कहती है मैं अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक बीवी, और मेरा जो खामद है वो मर गया है, मेरा और शौहर अब- तेरा खादम, हाँ जी, कर्जहार आए हैं और वो मेरे बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो उसमें मैं देखता हूँ कि जब घर का सरबराह जब तक जिंदा रहा है ना, किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि उसके बच्चों को गुलाम बना ले। जैसे ही घर के सरबराह की डेथ हुई है तो साथ ही क्या हुआ है कि वो कर्ज लेने वाले आ गए ताकि उसके बच्चों को गुलाम बना ले। इसी तरह जो इब्लीस है वो घर के सरबराह पर अटैक करता है, वो घर के सरबराह को शराब पे लगा देगा, किसी ऐसी चीज़ पे, ताकि खुदा के मंसूबे से जो घर का सरबराह मिस हो जाए। और फिर क्या होता है कि जब घर का सरबराह थोड़ा सा सुस्त हो जाता है तो फिर बड़ा इजीली हो जाता है बीवी पे और बच्चों पे अटैक करना। तो ये जब इंसान खुदा के मंसूबे से ज़रा हटके हो जाए फिर इब्लीस आ जाता है और फिर वो घर को तबाह बर्बाद कर देता है। जैसे बाइबल कहती है कि चोर आता है चुराने, मार मारने, डालने, हलाक करने को। तो इसी तरह जो जैसे आज ये बात हो रही है मंसूबे के ताल्लुक से कि तू ईमान ला, तेरा घराना निजात पाएगा, Hallelujah. इससे तो हमें बचाना चाहता है। Amen. वो कहता है मैं इसलिए आया कि जिंदगी पाएं और कसरत की Praise the जिंदगी। Lord. Praise वो हमारे खानदानों को कसरत की जिंदगी देना चाहता है, मौजज़ात से भरी हुई जिंदगी देना चाहता है। Hallelujah. वो जमीन में ही हमें आसमानी वो बरकतों से बिल्कुल बरकतों से प्रेज द लॉर्ड, बढ़ना चाहता है। बड़ी खूबसूरत बात है। नाज़रीन, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। खुदा उनकी बड़ी अच्छी और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हम कर रहे हैं, और मेरा दिल कर रहा है इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वक्त हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा। यहाँ पर वक्त होता है कि हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें, लेकिन वाइंड अप करने से पहले मैं अपने मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पास्टर इशफाक सैमुअल साहब, हम दिल से आपके मशकूर हैं, आपने वक्त दिया और आप इतना दूर से सफ़र करके, गुजरात से सफ़र करके आप लाहौर हम तक पहुँचे। और ना सिर्फ आज आप लाहौर में बल्कि आप इस टाइम पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं और खुदा की बातें आपके वसीला से सुन रहे हैं। पास्टर सरफराज साहब भी इनके साथ गुजरात से हैं। सर, हम आपके भी मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया ताकि नाज़रीन आज बरकत पा सकें। मैं एक ख़ानदान के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी प्लीज़। मैं अपने ख़ानदान में मैंने जब तौबा की तो मेरे वालिद साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे गुस्से होना, कई दफ़ा उन्होंने मेरे कपड़े पकड़ के मुझे बाहर निकाल देना कि आपने जो है मसीह को कबूल किया, आपने हमारे ख़ानदान को जो है वो लाज लगा दी है, आपने ये किया है वो किया है, ये अच्छा नहीं है। मुझे बहुत दफ़ा जो है वो घर से मार भी पड़ी। तो मसीह को कबूल करना, मैं किसी भी शर्त पर जो है वो मसीह को छोड़ना नहीं चाहता था। घर में एक कोने में ही मैं जो है वो अक्सर दुआ किया करता कि खुदावंद तू मेरे ख़ानदान को बदल। मैं खुदा को ये आयत जो है वो सुनाया करता कि तेरे कलाम में ये आयत लिखी है। लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं वो अपनी कम्युनिटी में बड़े एक चौधरी वो बंदे थे, और वो कहते थे कि हमारा जो स्टाइल है वो फ़र्क था, लेकिन आपने पता नहीं क्या शुरू कर दिया है, ये है वो है। लेकिन मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुसलसल जब खुदा के साथ मेरा राब्ता रहा, दुआएं करता रहा, मेरे ख़ानदान में इस आयत की वजह से, इस आयत के मुताबिक मेरे ख़ानदान में तब्दीली हुई है। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे वालिद साहब जो मुझे मारते थे, जो मुझे घर से कहते थे कि निकल जाओ, उन्होंने मुझे ये बात कही कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आप पानी का बपतिस्मा दें। फिर मैंने वालिद साहब को पानी का बपतिस्मा दिया और मेरे ख़ानदान में बहुत बड़ी तब्दीली आई। मेरे बहन भाई जो हैं उन्होंने यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। और ये आयत जो है ये बिल्कुल ट्रू है, ये सच्ची आयत है कि जब हम मसीह के कलाम को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं तो हमारा पूरा ख़ानदान जो है वो बरकत पाता है। थैंक यू वेरी मच। आपके इस कीमती वक्त का खूबसूरत गवाही जो आपने लास्ट पे शेयर की है, ये भी ऑनरेबल बातें हैं, हमारे लिए ऑनर की बात है कि खुदावंद ने आपको किस तरह से अपने ख़ानदान में इस्तेमाल किया। और यकीनन मैं आज नाज़रीन आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप दुआ किया करें,
खुदा के कलाम को ज़रूर ही याद दिलाया करें। जब भी आप दुआ करते हैं तो कलाम में लिखा है कि तू ही माला तू तेरा घराना निजात पाएगा। खुदा से कहा करे, खुदा तेरे कलाम में ये लिखा है। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा से कहा कर, खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरे बीच में से बीमारी को निकालूंगा। ये सारी बातें खुदा के कलाम की बातें दुआ के दौरान खुदा से किया करें और यकीनन खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। याद रखें, जब भी आप बात करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा आपकी बात को सुनता है। इसके साथ ही पास्टर खुरम साहब भी, हम आपके भी मशकूर हैं कि मैं यहाँ पर भाई साहब आपके टीवी चैनल के वसासत से, प्रेस टीवी चैनल के वसासत से नाजरीन को कुछ कहना चाहता हूँ। जी प्लीज़। कि सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आपके टीवी चैनल का, जिन आपकी वसासत से आज हम इस जगह पर बैठे हैं। मेरे संडे स्कूल के बच्चे पाकिस्तान असम्बलीज़ ऑफ गॉड, जिससे मेरा तल्लक है, मेरे चर्च के मुख्तलिफ़ डिनोमिनेशंस के बच्चे मेरे पास आते हैं, हर रोज़ आते हैं, खुदा के बारे में सीखते हैं, ठीक है। और वही बच्चे जो पहले संडे स्कूल नहीं आते थे, गाने गाते थे, मुख्तलिफ़ फ़िल्मों की स्टोरियाँ आपस में शेयर करते थे, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वही बच्चे आज उठते, बैठते, सोते, चलते, स्कूल जाते, चर्च जाते, उनकी ज़ुबान पर खुदावंद यसू मसीह के हमद के गीत होते हैं। आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत बात। और मैं नाजरीन को आज ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को संडे स्कूल लाजमी भेजा करें, ताकि आने वाले दिनों में यही बच्चे खुदा के खादम, खुदा की खादमा और बड़े बड़े सूरमा निकलेंगे। आमीन आमीन आमीन। आपके शुक्रगुजार हैं इन खूबसूरत बातों के लिए जो आपने अपनी खिदमत के तलक से बताई, संडे स्कूल के तलक से बताई। नाज़रीन, यकीनन आपने बरकत पाई है। वक्त होता है कि हम खादम मिलकर आप लोगों के लिए बरकत की दुआ करें। आइए अपने सर को झुकाएं, दुआ करेंगे। खुदा लश्करों के खुदा, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरे खादमों के साथ मिलकर खुदा बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा इनके लिए बरकत चाहता हूँ, ज़िंदगी उम्र की दराजी चाहता हूँ। खुदा अपने लोगों को ले, इन्हें छू, इन्हें बरकत दे, इन्हें ब्लेस कर। खुदा खुदा अपने आसमां को अपने लोगों के लिए खोल दे। खुदा हम मिलकर मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते हैं, तेरी सलामती चाहते हैं। खुदा तेरा हाथ मुल्क पाकिस्तान पर और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों पर इसी तरह ठहरा रहे, मसीह खुदा यीशु के नाम से आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आपने यकीनन बरकत पाई है। खुदा का हाथ आप लोगों पर ठहरा हुआ है। खुदा आपके साथ हो। देखते रहिए प्रेस टीवी। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। Your Miracle Day.